اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو، قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ سچ ہے قرآن مجید سے بھی اور صحیح بخاری حدیث سے بھی۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا وہ میٹر ہیں، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے جو انسان فوت ہو جائے ہیں وہ دوزخ والے دوزخ اور جنت والے جنت میں اپنے اعمال ناموں کے حساب سے نتائج حاصل کر کے جا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا کبھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور پھر قیامت والے دن ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور وہ جنتیوں کے ساتھ، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی دوزخیوں کے ساتھ۔ اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ تو قیامت کے علامات صغیرہ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف اور آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الصلاۃ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کی سپرد ہو جائے گی۔ جو جس کام کا اہل ہو اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگیں گی، زنا کاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جانے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والی وہ حالات ہوگی جو ہاتھ ہو انگارہ پکڑنے والی کیوں ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما بردار شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہرسوں میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، عالم یہ علامتیں ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر
در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گے جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مستقل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق علامات قیامت یہ ہیں کہ حذیفہ بن اسد غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم اس وقت مذاکرات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان، دھوئی، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھسنا، مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا، جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ دخان، دھواں، دجال، تاب الارض، طلوع مغرب، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دھسنا، مغرب میں زمین کا دھسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسنا، آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوگی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس جہان میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدہ، تجربہ، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنے گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یا حقیقت کے پرتوں سے بھی جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی ترک کر کے فرما بردار بندے بن جائیں، اور اس کے باوجود لوگ آخرت کے عذاب سے متنبہ نہ ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار دیں تو یہ انتباہ ان پر اہتمام حجت کے لیے کافی ہوگا، جس کے بعد قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر زندگی بسر کریں گے ان کے لیے خوش خبری ہے کہ اگر وہ اس راہ پر ثابت قدم رہے اور اس راہ کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کریں تو اس کے صلے میں وہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ موت اور قیامت کے درمیان بزرگ کی زندگی ہے جو دراصل قیامت ہی کا دیجا ہے۔ موت کے ساتھ ہی عالم آخرت کے احوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی حقانیت اور اس کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہیں، اور کفار کے سامنے اس کے انجام کے ظہور کا آغاز ہو جاتا ہے جس کے وہ دنیا کی زندگی بھی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی روز جزا و سزا کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو دوستو مزید ایسی بہترین ویڈیو سننے کے لیے، اسلامک ویڈیو، اسلامک واقعات اور بہت سے ویڈیو سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک